بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير الخلق وأشرفه بدعته سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد صلوات تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے رحیم ہے رحمت للعالمین ہے، وہ پروردگار جو ازل سے ہے اور اب تک قائم و دائم رہے گا، اور وہ پروردگار کے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ پروردگار جو عقل جیسی محدود شے میں نہیں سما سکتا، اور بعد حمد و ثنائے پروردگار کے تمام تر درود و سلام آقا محمد و آل محمد کے لیے عزیزان گرامی، اس ماہ محرم ہمارا عنوان ابو تراب یعنی مولا علی، اور ابو تراب کا کے معنی مٹی کا ماں، اور جتنا ہم نے پچھلی مجالس میں ذکر کیا کہ مولا علی کیا کام کرتے تھے کہ مٹی کو زرخیز کرتے تھے، نخلستان بناتے تھے۔ وہ زرخیزی مولا نے عطا کی زمین کو بھی، یعنی ظاہری جو مٹی ہم سمجھتے ہیں جو زمین پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اسے پودے لگا کے زرخیز کر دیا، اور ذہنوں کو بھی زرخیز کیا، یہ بھی ابو تراب کا کام ہے۔ تو بس ہم اس در سے متمسک اس طرح ہو جائیں کہ اس زرخیزی کو حاصل کر سکیں۔ جیسے ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں، یعنی بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو امام تھے اس لیے وہ سب کچھ کر سکتے تھے، نہیں، انہوں نے مثالیں دی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ان کے کردار کس طرح کے ہو گئے تھے۔ جناب فضہ جو بعد میں قرآن کی زبان میں بات کرتی تھی، لیکن انہوں نے ان ذروں کو بھی آفتاب بنایا جو اس وقت ہی ان کے پاس پہنچے تھے، جیسے حضرت گل، جیسے وہاب کلبی جو بچپن میں منسلک ہو گئے، جیسے حبیب ابن مظاہر۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس فرش ازا پہ آئے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہے۔ دیکھیے، انسان جب تک کہا جاتا ہے نا حرکت میں برکت ہے، جب تک حرکت رہے گی، جب تک ہم کچھ سیکھتے رہیں گے، اس وقت تک برکت رہے گی اور ہماری زندگی کا کچھ مقصد رہے گا۔ کیونکہ قول معصوم ہے کہ ہمارا ماننے والا یا تو عالم ہے یا طالب علم ہے، درود پڑھیے۔ گرامی، دیکھیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم سب خواتین، بچے سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ کریں، اور وہ کچھ کرنا کیا ہے، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں۔ جیسے مولا علی نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اگر ہم خدا کو پہچاننے کے سفر پہ بھی نکلیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ اور خواتین جنہیں پروردگار عالم نے بہت اہم ذمہ داری دی ہے تربیت اولاد، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج 7 محرم کی تاریخ ہے، اور آج ہم امام حسن کے فرزند جناب قاسم ابن حسن کا ماتم کر رہے ہیں۔ آج صبح سے اکثر گھروں میں مہندی نکل رہی ہے، زخانے سجے ہوئے ہیں، جناب قاسم ابن حسن کا ذکر ہو رہا ہے۔ جناب قاسم یعنی کربلا کے جوان، کربلا کے میدان میں جو جوان ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھے ہیں۔ دیکھیے، کربلا میں تمام مجالس جیسا کہ کہتی ہوں کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھتی ہوں، بڑے تو ماشاء اللہ سے کافی سمجھدار اور عقل مند ہیں، لیکن بچوں کی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ امام کا ایک ایک قدم جو ہے وہ ہمیں سکھانے اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔
کربلا کا پورا واقعہ اس میں چاہے دشمن کی طرف سے کچھ عمل ہو رہا ہے یا امام کی طرف سے کچھ عمل ہو رہا ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے اور اس سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ انسان جو فیصلے کرتا ہے اپنے علم کے بنیاد پہ کرتا ہے۔ دیکھیے سن 61 ہجری میں، سن 60 ہجری میں حج ہو رہا تھا نا، آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحج کا جس میں حج ہوتا ہے، اور پہلی محرم کو سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، یعنی 60 ہجری میں جو حاجی تھے وہ جنت کے سردار کو چھوڑ کے تنہا اور حج کر رہے تھے کیونکہ انہیں جنت میں جانا ہے۔ یعنی ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ جو بزرگ ہیں وہ اپنے نوجوانوں کی مدد کر سکیں کہ نوجوانوں کو کس طرح آگے بڑھنا ہے، وہ اپنے تجربے سے فائدہ دیں، اور جو نوجوان ہیں وہ سمجھیں کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ امام ہمیں کیا سبق دیتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ اگر دین محمدی کی بقا میرے خون میں ہے، میرے خون سے ہے، تو آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ اس کا مطلب کہ اس میدان کربلا میں دو اسلام پیرالل چل رہے تھے، ایک ساتھ چل رہے تھے، جیسے ریل کی دو پٹریاں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق تھا کہ ایک وہ اسلام تھا جس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ایک وہ اسلام تھا جو امام حسین بتا رہے تھے کہ دین محمد ہی ہے، یعنی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ دین ہے۔ تو دیکھیے کلمے میں بھی بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھیں، جو کہ تمام بچوں کو ماشاءاللہ سے آتا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یعنی اگر آدھا کلمہ پڑھیں لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی کفر میں اور ایمان میں ذرا سا فرق ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں کوئی معبود، تو اس کا مطلب کہ ہم کسی خدا کو ہی نہیں مان گئے۔ جب الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ہم نے اللہ پر ایمان لیا۔ یعنی کفر میں اور ایمان میں ہلکا سا فرق ہے، ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ یہ مجلس عزا جو ہے، یہ فرش عزا جو ہے، یہ وہ جگہ ہے جو ہمیں فرق کو سمجھا رہی ہے، سکھا رہی ہے، اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں کسی چیز کا جواب دینا ہے، اس کو بھی بتا رہی ہے، بالکل تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ کہ امام حسین نے جگہ جگہ پہ احساس دلاتے ہوئے چلے نا، بہت سارے لوگوں کو جب امام مدینے سے نکلے مکہ پہنچے، وہاں امام کے پاس خطوط آئے، پھر امام نے آگے کا سفر کیا، راستے میں آپ لوگوں نے روایت سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی کہ لوگوں سے کہتے رہے کہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں اس مقصد سے جا رہا ہوں دین خدا کی بقا کے، لیکن بہت سے لوگ شامل نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا مولا ہمارے جانوروں کے لیے دعا کر دیجیے، مولا نے دعا کر دی، کسی کے جانور زیادہ ہو گئے، کسی کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے، کسی نے کہا فصلوں کے لیے دعا کر دیجیے، فصلیں ہری بھری ہو گئی، لیکن مقصد کو نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ کتنی زندگی ہوگی کسی کی؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال جیسے پچھلے زمانے کے لوگوں کو بھی، اس کے بعد بہرحال ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہم کچھ ایسا کام کریں کہ ہمارا نام، ہم نہ صحیح، ہمارا نام قیامت تک زندہ رہے۔ وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا نام امام کے نام سے مل جائے، جب ہم دین اسلام کی کوئی ایسی خدمت کریں، ہم انسانیت کی، دیکھیں حاتم تائی مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے انسانیت کی خدمت کی، یعنی ایسی خدمت کوئی بھی کرے کہ جب اس کی ایک رشتہ دار قیدی بن کر آئی تو رسول خدا تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت حاتم تائی سے ہے۔ یعنی جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، جو اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، پروردگار عالم اس کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ درود پڑھیے محمد اب آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا آج کل سودان کے واقعے میں جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کو جلایا گیا ہے، تمام لوگوں نے اس واقعے کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور جس نے نہیں سنا پڑھا اس کے کانوں میں کہیں نہ کہیں سے یہ آواز ضرور آئی ہے۔ اب اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ دیکھیں ایک وہی سودان کا ہی مسلم نوجوان، اس نے کتنے بہترین طریقے سے اس کا جواب دیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی، تو میں دوبارہ بچوں کو بتانے کے لیے سب کر رہی ہوں کہ دیکھیں، کیونکہ ہمیں جو تمیز اور تہذیب ہے اپنی آگے والی نسلوں میں ڈالنی ہے۔
हम खुद भी सीखें, ऐसा नहीं है। जब तक हम मर नहीं जाते हमारी इस्लाह का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि मौला ने कहा है कि मानने वाला या आलिम या तालिब इल्म, तो या तो हम आलिम बन जाएं या आखिरी सांस तक तालिब इल्म बने रहें। तो हमें क्या सिखाया उस नौजवान ने, क्या किया कि ये जो कुरान की बेउन्नति जलाने का अमल हुआ, उसने जाके कुछ तमाम दुनिया में एहतजाज हो रहा है, उसके एहतजाज का तरीका क्या था कि उसने वहाँ कोर्ट में एक केस दायर किया। कुछ मुल्कों के मीडिया ने इस बात को कवर किया है और किसी ने नहीं भी दिखाया, लेकिन ये हुआ कि उसने वहाँ जाके केस किया और कहा कि मुझे भी जो है वो ये जो मुकद्दस किताबें हैं बाइबल और तौरात, यानी बाइबल जो इंजील है वो ईसाइयों की मुकद्दस किताब है और जो तौरात है वो यहूदियों की मुकद्दस किताब है। तमाम बच्चे जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें उतारी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। हम पिछली किताबों को मानते हैं, लेकिन अब जिस शक्ल में मौजूद है उसमें इसलिए नहीं मानते कि लोगों ने उसमें तब्दीली कर ली, और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने ली है, इसलिए उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। बस अज़ीज़ान गिरामी, उस शख्स ने, उस मुसलमान लड़के ने जिसकी उम्र तकरीबन 32 बरस बताई जाती है, उसने जाके कोर्ट में केस किया कि मुझे भी जो है वो तौरात और इंजील को जलाना है। वहाँ उस मुल्क का रूल ये है कि अगर कोई इंसान जो है वो किसी मुकद्दस किताब को जलाना चाहे तो वो जला सकता है, क्योंकि ये इंसानी आज़ादी में कंसिडर करते हैं वो लोग कि ये एक इंसानी आज़ादी है कि इंसान जो मर्जी, हम तो जो नॉर्मल किताबें होती हैं उसका भी एहतराम करते हैं। एक आम सी किताब भी अगर खुदा न खास्ता पैर लग जाए, कुछ हो जाए, गिर जाए जमीन पे, हम उसे उठा के चूमते हैं, कोई आम सी किताब। लेकिन उनके यहाँ ये उसूल है कि जी अगर कोई इंसान जलाना चाह रहा है तो वो जला दे। उसने भी ये मुकदमा दायर किया कि मुझे भी पूरी दुनिया के मीडिया के सामने और जनाब सब लोगों के सामने उन मुकद्दस किताबों को जलाना है, क्योंकि हुकूमत मजबूर थी, उनका तो उसूल है। पूरी दुनिया में एहतजाज हुए, ईसाइयों ने भी एहतजाज किया, यहूदियों ने भी एहतजाज किया, और उनके जो सियासी रहनुमा है वो तक मैदान में आ गए कि तौरात की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, यहूदियों के ऊपर, हम जलाने नहीं देंगे, हम इस मुकद्दस किताब को जलाने नहीं देंगे। अब उस मुसलमान लड़के ने क्या किया था, एहसास दिलाना। ये देखिए आज के दौर में हम क्या कर सकते हैं। इमाम हुसैन ने एहसास दिलाया था हज़रत उनको पानी पिला के। इमाम हुसैन ने एहसास दिलाया था ये कह के कि तुम्हारी माँ तुम्हारे कदम में बैठे, डरे नहीं थे, बुरा भला नहीं कहा था। हम इस जमाने में अपने इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं। वो लड़का सूडानी था, उसने देखा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसने अपनी जगह एक बहुत बड़ा काम किया। क्या किया उसने, मुकदमा जब दायर कर दिया तो अदालत की तरफ से, अदालत भी मंजूर है जितना मर्जी एहतजाज हो, जब मुसलमानों की किताब जलाने का ऑर्डर पास कर दिया तो उसे भी इजाजत दे दी कि जी आप कर सकते हैं ये। अब वो मुकर्ररा जगह पे पहुंच गया लड़का, पूरी दुनिया के मीडिया की नजर है, तमाम लोग हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्योंकि कुरान की जो बेहुरमती हुई थी वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज की मौजूदगी में हुई थी, तो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज भी मौजूद थी और तमाम दुनिया का मीडिया भी मौजूद था, और सबकी नजरें उन किताबों पे और उस लाइटर पे थी कि अब ये लड़का कैसे इन किताबों को जलाएगा। तो पहले उस लड़के ने तकरीर की, उस लड़के ने क्या कहा कि देखिए मैंने इन तमाम लोगों को इसलिए जमा किया है ताकि मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी बात को और अपने नुक्ता नज़र को बयान कर सकूं और पूरी दुनिया और से मेरे नुक्ता नज़र को सुने। और उसके बाद उस लड़के ने उस लाइटर को फेंक दिया और उन किताबों को बाएहतराम कहा कि ये तौरात और इंजील जो हैं ये आसमानी किताबें हैं, मैं भला उन किताबों को कैसे जला दूं जिसकी तस्दीक कुरान मजीद में की गई है। और वो कुरान भी साथ लेके गया था। फिर उसने अपने बैग में से, अपने बस्ते में से कुरान को निकाला, उसको छूमा, कहा जिन किताबों की तस्दीक मेरी किताब ने की है, जो मेरे मजहब में है, कुरान ने जब उसकी तस्दीक कर दी मैं उन किताबों को नहीं जला सकता, लेकिन मैंने ये तमाम प्रोसीजर इसलिए किया ताकि ईसाइयों को और यहूदियों को ये एहसास हो कि जिस तरह उन्हें उनकी किताब जलाने पे तकलीफ हुई है और वो पूरी दुनिया में बाहर आ गए, इसी तरह मुसलमानों को भी उनकी किताब के साथ कोई गलत काम करने से तकलीफ होती है। बस अज़ीज़ान गिरामी, सारी दुनिया के मीडिया ने उसकी बात को देखा और सुना
اور اب کیا تبدیلی آئی ہے کہ تمام یہودی اور عیسائی بھی اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب کی کوئی مقدس کتاب اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. ضرور پڑھیے محمد کربلا. یہ فرش ازاں ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, کیونکہ معصومین نے کہا ہے کہ تمہارا ایک دن دوسرے دن کی طرح ہے, تو سمجھو ترقی نہیں ہے. ترقی کیا ہے؟ دیکھیے آپ لوگ آج کل موبائل فون کا کمپیوٹر کا زمانہ ہے, آپ سب کو استعمال کر رہے ہیں. ہر تھوڑے دن بعد جو ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی ایک اپ ڈیٹ کا خانہ بنا ہوا آتا ہے کہ آپ اسے اپ ڈیٹ کریں. تو آپ کو جو بھی کام آتا ہے, ہماری جو زندگیاں ہیں, ہمیں اسے بھی تو اپ ڈیٹ کرنا ہے. ہمیں زمانے کے حساب سے سیکھنا ہے کہ اس وقت امام حسین ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, اس وقت ہم حسینیت کے پیغام کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ ہماری ساری مجبوریاں اب اس سوشل میڈیا کے دور میں ختم ہو چکی ہیں. سب سے بڑی یونیورسٹیز یہ گوگل اور یوٹیوب ہے, جس سے ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ یہودیوں کی ہیں بنائی. آپ اگر غور کریں تو مسلمان ہم تمام لوگ یہ آرام سے کہہ تو دیتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. یہودی اگر ہم چاہتے ہیں, مولا علی نے بھی کہا ہے نا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, اسے حاصل کرو چاہے کافروں سے ہی کرنا پڑے. تو عزیزان گرامی, ہمیں اپنے اندر بہتری لے کر آنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دور جدید کے علوم سے آراستہ کرنا ہے. جو بزرگ خواتین ہیں اگر وہ بالکل اس طرف نہیں جا سکتی, لیکن وہ ارادہ کر سکتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بس عزیزان گرامی, جوانوں کا دن ہے اور حضرت قاسم کا ذکر ہو رہا ہے. تو دیکھیے کربلا کے جوان کیسے تھے. آج ہم کوشش کریں کہ دیکھیے قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے, قیامت تک کا علم ہے, اور شاید اس کے بعد تک کا علم. تو لیکن کربلا کا میدان وہ ہے جہاں پہ قرآنی آیات ہمیں سمجھائی جاتی ہیں. آج کل دنیا کا ہر انسان جو بھی آپ دیکھ لیں, جس کا جس مذہب سے بھی تعلق ہو, جس فرقے سے بھی تعلق ہو, وہ کہتا ہے ہمیں یوتھ کے کام کرنا ہے. ہمیں یوتھ کا مطلب ہوتا ہے نوجوان, ہمیں نوجوانوں پہ کام کرنا ہے. تو بس عزیزان گرامی, اس فرش ازاں کے صدقے سے ہمیں بھی اپنے معاشرے کے نوجوانوں پہ اور اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. اور سب سے بہترین کام کیا ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہمارے پاس ہیں, ہماری گودوں میں ہیں, ہمارے ارد گرد ہیں, اور ہم خود بھی مودت اہل بیت کی طرف راغب ہوں. جتنی زیادہ مولا کی محبت ہمارے اندر ہوگی, اتنی زیادہ جو ہے وہ ہماری کشتی پار لگتی جائے گی. یہ رسول خدا نے بھی کہا ہے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. جس نے انہیں تھامے رکھا وہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرے گا. بس عزیزان گرامی, کہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن اس آیت کی تفسیر ہمیں کس نے بتائی؟ میدان کربلا میں چلیے, 9 محرم کی رات ہے, اور جب سارے امتحان ہو چکے, چراغ گل ہونے کا بھی مرحلہ گزر چکا, پتہ چل گیا کہ ہاں اگلے دن قربانی ہونی ہے. اس کے بعد امام حسین نے حضرت قاسم ابن حسن سے پوچھا کہ اے بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت قاسم نے کہا چچا جان, شہد سے زیادہ شیریں. بس عزیزان گرامی, وہ جو قرآن میں آیت اتری تھی نا, کل نفس ذائقۃ الموت, اس کی تفسیر حضرت قاسم ابن حسن نے شب عاشور ہمیں بتا دی کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. کہ جس کے دل میں مودت اہل بیت ہے اور جو مولا کے لیے جان قربان کر سکتا ہے. دیکھیں ان لوگوں نے زندہ رہ کے بھی دین خدا کے لیے کام کیا, اور مر کر بھی انہی کے لیے دین خدا کی سربلندی کے لیے کام کیا. تو بس ہمیں بھی اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو. بس عزیزان گرامی, وہ شب عاشور گزر گئی اور عاشور کی صبح نمودار ہو گئی, اور اب آذان کے بعد امام کی طرف سے ایک ایک کر کے سپاہی جاتے جا رہے ہیں اور امام پہ اپنی جان قربان کرتے جا رہے ہیں.
آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا ہے، تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے ہیں، اب گھر والوں کی باری ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن کی بیوہ نے بلایا حضرت قاسم کو اور کہا بیٹا تمام بچے شہید ہونے کے لیے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، تم ابھی تک نہیں گئے، تم نے اپنے چچا سے ابھی تک اجازت نہیں لی۔ بس حضرت قاسم ابن حسن نے کہا کہ بی بی میں تو اماں جان اجازت لینے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن چچا جان اجازت نہیں دیں گے۔ دیکھیے حضرت قاسم ایک بیوہ ماں کے فرزند ہیں، اور ویسے ہی خواتین کو جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے اور جوان ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، تمام خواتین کو سیرے کا ارمان ہوتا ہے۔ جناب قاسم کی بھی سیرے کا ارمان تھا ان کی والدہ کو۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میدان کربلا میں حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن کیونکہ بی بی کا ارمان تھا تو آج کے دن بر صغیر پاک و ہند کی تہذیب کی وجہ سے ہم یہ مہندیاں نکالتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ ہم مہندی کو سجائیں، ہم ایک دولہا کی مہندی اٹھائیں، ہم بی بی کے ارمان کے لیے وہ مہندیاں اٹھا رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، حضرت قاسم نے کہا میں مجبور ہوں، میں چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ دونوں ماں بیٹے مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہیں کہ اچانک یاد آیا، کہا بیٹا جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا انہوں نے ایک تعویذ تمہارے بازو میں باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا۔ بس دونوں ماں بیٹے نے یہ سوچا کہ اس دن سے زیادہ مشکل وقت اب اور کیا آئے گا۔ دونوں نے مل کے اس تعویذ کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو اس کے اندر لکھا تھا میرے پیارے بیٹے قاسم جب تم میرے اس خط کو کھولو گے تو تم میدان کربلا میں ہوگے اور حسین لاشیں پہ لاشیں لے کر آ رہے ہوں گے۔ میرے بیٹے یہ خط حسین کے پاس لے کے جانا اور اس سے کہنا کہ تمہیں میری طرف سے قربان کر دے۔ اور پھر امام حسین کے لیے لکھا تھا اے میرے بھائی حسین قاسم کو میری جانب سے دین الہی پر قربان کر دینا۔ بس جیسے قاسم کے اندر ایک نئی جان آ گئی ہو، حضرت قاسم خوش ہو گئے، والدہ قاسم بھی خوش ہو گئی، دونوں وہ خط لے کر امام کے پاس پہنچے۔ امام نے اس عالم غربت میں جب بھائی کا خط دیکھا آنکھوں سے لگایا، اشک جاری ہو گئے اور جب خط کو پڑھا ایک مرتبہ قاسم کو سینے سے لگایا ہوگا، کہا ہوگا قاسم کتنی بڑی سفارش لے آئے بیٹا، اب حسین انکار نہیں کر سکتے۔ ارے ماں نے قاسم کو سجایا، دولہا بنانے کے لیے نہیں، میدان جنگ میں مرنے کے لیے، جانے کے لیے۔ بس حضرت قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے اور میدان جنگ میں گئے، ایسی جنگ لڑی کہ لوگوں کو مولا علی یاد آ گئے، ادھر سے حضرت عباس دادے شجاعت دے رہے ہیں، ادھر سے امام حسین دادے شجاعت دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم کی جنگ دیکھ کر یزید کی فوج نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے گھر کا بچہ ہے، یہ اس طرح قابو میں نہیں آئے گا، چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لو۔ بس چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا گیا، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزے۔ ایک مرتبہ وہ بچہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے کرتے دین سے زمین پر آیا، کہا چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین شیر کی طرح میدان جنگ پہ جب تھے، حسین کی ہیبت یہ تھی کہ دائیں جانب کی فوجیں بائیں جانب اور بائیں جانب کی فوجیں دائیں جانب چلی گئی۔ ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔
حسین حسین حسین